کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ ہرے رام، ایسا مت کہہ ہرنا، ایسا مت کہہ، بچا لے اپنے بھتیجی بھتیجوں کو، بچا لے انہیں، خون کا بدلہ خون، سب مریں گے کوئی نہیں بچے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی اور پھر ہنسنے لگی، پھر چیخنے لگی، پھر رونے لگی، اور اس کے بعد کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکا میں اس کا۔ اس مہینے کے بعد میرا گووند مارا گیا۔ وہ بھائیوں میں سب سے تگڑا جوان تھا، سب سے خوبصورت تھا۔ دیکھنے والے اسے دیکھتے تھے تو اس کی جوانی پر رشک کرتے تھے۔ مہاراج، میرا گووند رات کو کھا پی کر آرام سے سویا۔ آدھی رات کو اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، سب کو پکار رہا تھا۔ ہم سب اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہت سے نوکروں نے مل کر اسے توڑا تو اندر کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا، گاڑھا دھواں، کالا دھواں، جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اب گووند کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے جب اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں تو پوری طاقت سے چیخ رہا تھا، وہ بعد میں اس کی مدھم آواز ہوتی چلی گئی۔ دروازے کھڑکیاں سب بند تھے، پتہ ہی نہیں چلا دھواں کہاں سے آیا۔ نوکروں نے روشنیاں جلائیں لیکن گاڑھے کالے دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کھڑکیاں کھول دیے گئے، جس طرح بھی ممکن ہو سکا کمرے کا دھواں باہر نکالا گیا، اور میں نے اپنے کڑیل گووند کی لاش زمین پر اکڑی ہوئی پائی۔ اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا تھا مہاراج، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن دبا کر اسے مار دیا ہو۔ اور پھر ہمیں ایک قہقہا سنائی دیا۔ بھلے میں اس قہقہے کو نہ پہچانوں، کیسا پاپی تھا۔ اسی پاپی ہیرا کا قہقہا تھا وہ، جسے اپنی کامیابی سے بڑا خوش ہو وہ۔ مہاراج، ہم پر جو بیتی ہمارا من ہی جانتا ہے۔ جو کر بیٹھے تھے وہ تو کر ہی بیٹھے تھے، مگر اس کے بعد مہاراج جو ہو رہا تھا وہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک بار پھر میں ہرناوتی کے پاس گڑ گڑاتا ہوا پہنچا، مگر وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، وہ بھی پاگل ہو چکی ہے۔ من تو چاہتا ہے سسری کو زندہ جلا دوں آگ میں، سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، مگر مہاراج ہمت نہیں پڑتی۔ گووند کے بعد میرا ایک اور بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ ایسا پاپی باپ ہوں میں جو مرنا چاہتا ہے، مگر موت بھی اسے نظر انداز کر چکی ہے۔ نہیں آتی موت بھی مجھے سمیٹنے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کریں۔ 2 بیٹے اور بیٹیاں ہیں میری۔ 3 بیٹوں کو صبر کر چکا ہوں، بڑا دل پتھر کر لیا ہے میں نے۔ مجھے جیون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج مر جاؤں تو سارے پاپ کٹ جائیں گے، مگر جیتے جی یہ نہیں کچھ سہ سکتا کہ ایک ایک کر کے میرے آنکھوں کے سامنے سارے ختم ہو جائیں۔ کھانا پینا ختم ہو چکا ہے میرا مہاراج۔ جب بہت بھوک لگتی ہے تو تھوڑا بہت کچھ کھا لیتا ہوں۔ 6 دن کے فاقے کیے ہیں میں نے، صرف اس خیال سے کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں، مگر موت نہیں آتی۔ میری ہی طرح میری دھرم پتنی کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ وہ تو بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مگر مجھ سے زیادہ مر رہی ہے۔ میری مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے نام پر ہی کر دیں۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نام پر اگر آپ سے کوئی مدد مانگی جائے تو سنا ہے مسلمان اپنا سب کچھ لوٹا دیتے ہیں سوال کرنے والے پر۔ میں سوالی ہوں مہاراج، آپ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے میں نے، اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو مجھ پر خرچ کر دیجئے۔ دعائیں ہی دے سکوں گا، کاش اس کے بدلے کچھ اور کر سکوں۔ مہاراج، ساری بستی والے مجھے ناپسند کرتے ہیں، اگر آپ حکم دیں ہمیں ان ساری بستی والوں کے سامنے ان کے چرنوں میں گر جاؤں، میں اپنی انا توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انا مجھے ورثے میں ملی تھی مہاراج، مگر میرے ورثے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس طرح بلک بلک کر رویا کہ میرا دل پانی ہو گیا۔ جو کہانی اس نے سنائی تھی اس میں اس کے زخموں کی داستان چھپی ہوئی تھی، لیکن اب بنسی راج ایک تھکا ہوا انسان تھا، ایک ایسا شخص جس سے کوئی انتقام لینا گناہ سمجھے۔ ایسے آدمی کو بھلا میں کیا کہتا؟ بہت دیر تک وہ روتا رہا، اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اس کی بے بسی کی حالت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، اگر میں بستی والوں کے سامنے دن کی روشنی میں آپ کے پاس آتا تو جوتے مارتے میرے سر پر، باتیں کرتے وہ کہ مجھ سے سہی نہ جاتی۔
اسی لیے مہاراج رات کا یہ سمے چنا ہے۔ آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے مجھے پتا ہے، مگر مجھے جو تکلیف ہے مہاراج، ایک ڈوبتا ہوا آدمی ہر اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ہاتھ آ سکے۔ میں بھی ویسا ہی ہوں۔ آپ کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف میں بھول گیا ہوں۔ مجھے معاف کر دیں، میری مدد کریں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا، چہرہ حسرت یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر میں نے آہستہ سے کہا، آج کی رات مجھے دو بنسی راج، کل میں تم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ میں کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت تک تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن کل میں تمہیں بتا سکوں گا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے مہاراج، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں میرے پاس۔ میری بیٹیاں اپنے سسرالوں میں ہیں، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ہیرا کہتا ہے، میرے سارے پریوار کو میری آنکھوں کے سامنے ختم کر دے گا تو مہاراج بیٹوں کے بعد بیٹیوں کا نمبر آئے گا، اور اس کے بعد نواسے نواسیوں کا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ سب کو مار دے گا۔ مہاراج بڑی امید لے کر جا رہا ہوں، بڑی آس لے کر جا رہا ہوں۔ دھونی پور والے آپ کا نام لے رہے ہیں۔ میں بھی بڑا سہارا رکھتا ہوں، آپ کا مہاراج بڑا سہارا رکھتا ہوں۔ تم جاؤ بنسی راج، اب تم جاؤ، میں نے کہا، اور بنسی راج اسی راستے سے واپس چلا گیا جس راستے سے آیا تھا۔ میرے لیے بڑی مشکلات چھوڑ گیا۔ وہ بہرحال مجھے اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ میں نے نیند کا خیال ترک کر دیا، پانی تلاش کر کے وضو کیا اور دوزانو بیٹھ گیا۔ میں اپنے لیے رہنمائی چاہتا تھا اور میری رہنمائی ہو گئی۔ میرے دل سے آواز ابھری کہ گناہ کرنے والا گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ کے حوالے۔ انسان کو انسان پر رحم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے تو اسے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بات اگر صرف بنسی راج کی ہوتی تو بنسی راج ہر سزا کا مستحق تھا، اور وہ بھی جو اس کے ساتھ شریک تھے، لیکن جو شریک نہیں تھے، جنہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور یہ ایک خبیث روح کا کارنامہ ہے جو بھٹک گئی ہے اور انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، اور وہ عورت بھی بے قصور ہے جو ماں ہے۔ باپ نے جرم کیا، سزا بس اسی کو ملتی تو مناسب تھا، لیکن ماں اس جرم میں شریک نہیں تھی، اور جو غم اس کو ہو رہا ہے وہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یہ روشنی کی رہنمائی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا، اس کا مطلب ہے میں بنسی راج کی مدد کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے مدد کرنے کا طریقہ دریافت کرنا تھا، اور میری رہنمائی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر کمبل اپنے چہرے پر ڈھانپ لیا، اور تصورات کی ہوائیں مجھے اڑا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئیں۔ صبح کی نماز کے بعد جب نمازی مسجد سے واپس چلے گئے تو حافظ حمید اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے حمید اللہ صاحب سے کہا، حمید اللہ صاحب، رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ٹھاکر بنسی راج دیوار پھلانگ کر میرے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ دھونی پور کا ٹھاکر بنسی راج کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اپنی کی کا پھل پا رہا ہے۔ وہ 3 بیٹے ہلاک ہو چکے ہیں اس کے، اور بڑی بڑی داستانیں سنائی جا رہی ہیں اس کے سلسلے میں، مگر وہ آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اس کی انا ٹوٹ چکی ہے، اور اب وہ دھونی پور کے ہر شخص کے سامنے ناک رگڑنے پر تیار ہے۔ میرا خیال ہے حافظ صاحب، اس کے باقی بچوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ انتقام کا یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ سزا اگر صرف بے گناہ کو ملے تو اچھا ہے، گناہ گار کو ملے تو اچھا ہے۔ جو بے گناہ ہوں انہیں کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ حافظ حمید اللہ صاحب نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا اور پھر بولے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے میاں صاحب۔ اس سلسلے میں میری جو خدمات ہوں گی انہیں سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، بس آپ کی دعائیں درکار ہوں گی، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ حمید اللہ صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا، ویسے بستی والے بھی بنسی راج سے نفرت کرتے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سب اسے گھن کھاتے ہیں۔ وہ بڑا سرکش آدمی رہ چکا ہے، اور اس کے ہاتھوں ہمیشہ ہر ایک کو ذک پہنچا ہے۔
آج بھی اس کے بہت سے کارندے اس کی کنجوسی سے تنگ ہے۔ کم وقت کچھ بھی نہیں دیتا اور سب کچھ ہڑپ کر لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسعود میاں، اگر آپ کا دل گواہی دے رہا ہے تو اس کے لیے کام کریں۔ ہو سکتا ہے حمیداللہ صاحب اس سے بہتوں کی بہتری بھی ہو جائے، یعنی انہیں کچھ مل جائے جن کے ہاتھوں سے آرام سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ تو اپنے آپ کو مجبور و بےکس ظاہر کر رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنے دھن دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہو۔ بہرحال دیکھ لیتے ہیں، اس کی مدد تو کرنا ہی ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کی حویلی تک لے جا سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں ذرا لوگوں سے چھپ کر جانا چاہتا ہوں تاکہ بلا وجہ شہرت نہ ہو پائے۔ اس سلسلے میں اس شہرت سے بڑی ہی رکاوٹیں درمیان میں آ جائیں گی، میں نے کہا، جس کے لیے تو میرے خیال میں رات کا وقت ہی مناسب ہوگا۔ آج کا دن گزار لیجئے، عشاء کے بعد ہم وہاں چلیں گے۔ رات کے ایک حصے میں دھونی پور کی بستی مکمل پرسکون ہو جاتی ہے۔ یہاں راتوں کو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، آپ مجھے بس وہاں تک کا راستہ بتا دیجیے گا۔ میں نے حمیداللہ صاحب سے اتفاق کر لیا۔ رات کو حمیداللہ صاحب نے میرے ساتھ جانا چاہا، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے تنہا جانے دیں، یہ ضروری ہے۔ مجبوراً وہ رک گئے، البتہ انہوں نے مجھے بڑی وضاحت سے حویلی کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں چل پڑا۔ حمیداللہ صاحب نے سچ کہا تھا، پوری بستی شہر خاموشہ سی بنی ہوئی تھی۔ کتے تک نہیں بھونک رہے تھے، اکا دکا گھروں میں روشنی جھلک رہی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کبھی کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے جاتی اور پھر مکمل خاموشی پھیل جاتی۔ بستی کے ایک کھلے میدان میں نکل آیا، جہاں بستی کے بیچوں بیچ ایک چبوترا نظر آ رہا تھا، جس کے درمیان ایک بڑ کا درخت پھیلا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے ایک دیا روشن تھا اور اس کی لرزتی روشنی میں کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ حمیداللہ صاحب نے اس درخت کے بارے میں بتایا تھا۔ سیدھے چلنا تھا، میدان کے اختتام سے بائیں ہاتھ مڑ جانا تھا، مگر میں نے سوچا بیٹھے ہوئے لوگوں سے اور تصدیق کر لوں، چنانچہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا وہ عورتیں تھیں، لہنگا اور چولی پہنے ہوئے سوگوار بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سے کوئی 2 گز کے فاصلے پر ایک شخص گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھے اور شلوکا پہنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ درمیانی عورت کی گود میں ایک تقریباً 7 سال کا بچہ سو رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر مجھے حیرت ہوئی، نہ جانے بیچارے کس مصیبت کا شکار تھے۔ کیا بات ہے بہنوں، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ دھیرا ارتھی مانگ رہا ہے، میں اسے ارتھی کہاں سے دوں؟ اس عورت نے کہا جو بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ کیا مانگ رہا ہے؟ میں کچھ سمجھ نہ سکا تو بولا۔ میں نے جھک کر بچے کو دیکھا اور بری طرح چونک پڑا۔ بچے کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور کوئلے ہی کی طرح سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، چہرے کے نقوش تک جل کر بگڑ چکے تھے۔ ارتھی کہاں سے لاؤں ارتھی؟ عورت نے جھنجھلا کر کہا۔ دفعتاً بچے نے گردن اٹھائی اور پھٹی پھٹی آواز میں بولا، ہیں کر کر رونے لگا۔ پھر بھیانک آواز میں بولا، باپو ارتھی۔ پھر اس کی گردن اپنی جگہ پہنچ گئی۔ اسی وقت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے شخص نے گردن اٹھا کر کہا، میں بتاتا ہوں میاں جی، سنو، میں بتاؤں، بستی کے 20 گھر جل گئے تھے، 4 ہمارے ناتے داروں کے تھے، وہ بیچارے اپنی مصیبت میں پڑ گئے، کریا کرم کون کرتا؟ ہمارا کتے کی طرح جلے ہوئے شریر گھسیٹے اور شمشان میں ڈال آئے۔ چتائیں تو جیتے جی پھونک گئی تھی ہماری۔ بڑے تو سمجھدار تھے، مگر دھیرج بچہ ہے، ضد کرتا ہے پگلا کہیں کا۔ تم جاؤ، اپنی گیل کھوٹی مت کرو، خود چپ ہو جائے گا سسرا، اس نے کہا اور گردن دوبارہ گھٹنوں میں دبا لی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور گھٹنوں میں سر دیے آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ تم لاکھو ہو؟ میں نے پوچھا اور اس نے پھر سر اٹھایا۔ اس بار اس کا چہرہ اور بھیانک نظر آنے لگا۔ ہیں نہ تھے میاں جی، تھے، چھوڑا ایک نہیں اونچی ذات والوں نے، سب رے مار دیے، سب بھسم کر دیے، کتوں نے کھوپڑیاں پھاڑ دی ہماری، دیکھو یہ دیکھو۔
اس نے سر جھکا دیا۔ اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر وہ اوندھے منہ چبوترے پر گر گیا۔ اس کے بدن سے دھواں اٹھنے لگا، فضا میں گوشت کی چران پھیل گئی۔ دھوئیں نے ان عورتوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور میں بدبو اور دھوئیں سے گھبرا کر کئی گز پیچھے ہٹ گیا۔ آنکھیں اور ناک بند کر لینے پڑے۔ پھر ناک بند کرنے سے دم گھٹا تو ہاتھ ہٹایا، مگر چبوترا خالی پڑا تھا۔ نہ عورتیں تھیں، نہ بچے، نہ لاکھو اور نہ ہی چراغ۔ تاریکی میں لپٹا بڑ کا درخت بھیانک سناٹے میں تنہا کھڑا تھا۔ یہ منظر بہتوں کی جان لے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ خبوث روحیں اکثر اس جگہ آتی ہوں۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میدان عبور کر کے جب بائیں طرف مڑا تو نظروں میں حویلی آئی۔ یقیناً دھونی بستی کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ حویلی کے دروازے پر روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن پوری حویلی پر خاموشی طاری تھی۔ میں آگے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کوئی ہے میاں؟ کوئی ہے؟ میں نے آواز لگائی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری آواز پر کچھ سنائی دیا اور گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھل گئی۔ سفید موٹے کھیس میں لپٹے ایک شخص نے ہاتھ میں لالٹن اونچی کر کے میرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پھر ناخوشگوار لہجے میں کہا، کون ہو بھیا تم؟ ہنسی راج کی حویلی ہے یہ؟ نہ تمہاری ہے، لے جاؤ اٹھا کر۔ ارے تو ہے کون؟ چڑچڑے آدمی نے پوچھا۔ مجھے بنسی راج سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ بلایا ہے انہوں نے۔ آدھی رات کو بلایا ہے؟ جھوٹ بولے ہو۔ اگر وہ حویلی میں موجود ہیں تو انہیں خبر کر دو کہ انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے جسے بلایا تھا وہ آیا ہے۔ آؤ، اس نے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اتنی رات تو نہیں ہوئی ہے کہ یہاں یہ سناٹا قائم ہو، مگر ظاہر ہے چھوٹی آبادی ہے اور پھر حویلی کی فضا میں خوف و ہراس چھایا ہوا ہے۔ سب لوگ گھروں میں گھسے ہوئے ہوں گے۔ یہ شخص غالباً چوکیدار تھا اور خود بھی سوتے سے اٹھ کر آیا تھا، اسی لیے بگڑ رہا تھا۔ بڑے گیٹ سے حویلی کی اصل رہائشی علاقے کا فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ چوکیدار میرے آگے آگے چلتا رہا، سمت میں سمجھ سے قاصر تھا، نہ جانے کہاں کو مڑ رہا تھا۔ مختصر راستے سے لے جا رہا تھا شاید، میرا اندازہ تھا، اور وہ چند سیڑھیاں چڑھ کر اندر ایک غلام گردش میں داخل ہو گیا۔ نیم تاریک راستے پر وہ آگے بڑھتا رہا، موڑ مڑے آگے بالکل اندھیرا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں لالٹین نہ ہوتی تو آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تم مجھے بنسی راج کے پاس لے جا رہے ہو یا پوری حویلی گھما رہے ہو؟ پوری حویلی تو تم ساری رات میں نہ گھوم سکو گے مہاراج، چوکیدار نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اور کتنا چلنا ہے؟ آؤ، اس نے ایک جگہ رک کر کہا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لالٹین نیچے رکھی اور شاید دروازہ کھولنے لگا، پھر دوبارہ لالٹین اٹھا کر بولا، آؤ اندر چل کر بیٹھو، مہاراج کو خبر کر دوں۔ لعنت ہے، میں نے کہا اور دروازے کو ٹٹول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہاں روشنی نہیں تھی، میرے منہ سے نکلا، مگر اس کے ساتھ ہی اگلا پاؤں خلا میں لہرایا۔ ایک دم توازن بگڑ گیا۔ سنبھلنے کی کوشش کی لیکن سنبھل نہیں سکا اور دوسرے ہی لمحے میرا بدن خلا میں نیچے جا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں کو ہاتھ ادھر ادھر مارا کچھ پکڑنے کے لیے، مگر کچھ نہیں تھا۔ میں کسی گہرے کنویں میں گر رہا تھا۔ وہ لمحات سوچنے کے سمجھنے کی قوتیں سلب کر گئے۔ کلیجہ حلق میں آ گیا۔ میں پختہ کار نہیں تھا، جو کچھ گزری تھی ناگہانی تھی، اسی میں وہ سب کچھ ہو گیا۔ لوگ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں ہر چیز سے متاثر ہوتا تھا۔ اس وقت بھی شاید اسی احساس کا شکار تھا کہ اتنی گہرائی میں گروں گا تو جسم کا کیا حشر ہوگا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ آخری لمحات میں جیسے بدن ٹھہر گیا، پاؤں سیدھے ہو گئے، پیروں کے نیچے زمین محسوس ہوئی، کوئی دباؤ نہیں پڑا، بدن ساکت ہو گیا تھا، لیکن گھور تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیفیت چند لمحات رہی، پھر آہستہ آہستہ اجالا سا ابھرنے لگا، آس پاس نظر آنے لگا۔ یہ کنواں تو نہیں تھا، اچھی خاصی وسیع و عریض جگہ تھی، گھسے ہوئے گول پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک بڑے پتھر پر کھڑا ہو گیا، البتہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کیا ہے یہ سب؟ چوکیدار کون تھا؟ بدن کو جنبش دی، پاؤں آگے بڑھائے اور انہیں پتھروں پر رکھتا آگے بڑھا۔ کوئی 30-40 قدم نکل آیا۔ اب چاروں طرف مدھم سی روشنی پھیل گئی تھی۔ یہ روشنی تاروں کی چھاؤں تھی، نہ کسی مصنوعی شے سے پیدا ہوئی تھی،
बस आंखों को नजर आ रहा था, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। फिर अचानक अकब से किसी के पत्थरों पर चलने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर पलट पड़ा। एक इंसानी जिस्म था, लिबास से बेनियाज स्याही माइल, मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखता रहा। जब वो करीब आया तो दिल पर जो हल्का सा असर पड़ा, सब कुछ मुकम्मल था, मगर चेहरे पर कुछ नहीं था। नाक, ना आंखें, ना होंठ, बस बेखदोखाल का एक गोल सा चेहरा नजर आ रहा था। मुझसे कुछ फासले पर वो रुक गया। कौन हो? मैंने पूछा। मामा है तुहार। ते कौन रे? आवाज़ सुनाई दी। भांजा हूँ तुम्हारा। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वैसे ये आवाज़ उस चौकीदार की भी नहीं थी जिसने मुझे फरेब देकर यहाँ पहुँचाया था। ठठोल करे हो मियाँ जी, हमका जानत ना है ते, थारा ठठोल निकाल देंगे। हाँ मंतर पढ़वाए रे, पढ़ मंतर, हम देखें तुहार मंतर। हीरा हो तुम? मैंने पूछा। भट्टी में गया हीरा। तैं हवेली माँ काहे आए रे? इधर तुहार काहे काम? हम कह देत, अरे उस पापी के लिए गिरे हैं तो जिसने हमारा का तरसाई देई, सबके सब बदला लेंगे उससे। हाँ तुम कौन हो? मुझे बताओ, मैंने कहा और चंद कदम आगे बढ़ाकर उसके पास पहुंच गया। लेकिन हवा का अचानक एक झोंका सा आया और मैंने उसके स्याह जिस्म को बिखर कर ज़मीन पर गिरते हुए देखा। गोल चिकने पत्थरों पर जले हुए कोयले की राख बिखरी नजर आ रही थी। तो का कुछ बताने की जरूरत ना ही रे हमका, तैं अपनी संभाल। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल गई। वो दूसरी तरफ इसी तरह खड़ा हुआ था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने संभल कर पूछा। हवेली माँ बहुत सारे रहे हैं, तैं इधर चक्कर ना ही चलाई सकत। ये कौन सी जगह है? मैंने फिर कदम आगे बढ़ाए और हवा के साथ फिर उसकी राख बिखर गई। आवाज़ तीसरी सिम से सुनाई दे रही थी। तुहार मामा की ससुराल, तैं अब जीते जी यहाँ से ना निकल सकत। मेरा चेहरा उस तरफ घूम गया। वो मौजूद था। तो मार दो मुझे, मैंने कहा। अरे हम काहे मारे ससुरे, भूख प्यास से खुद ही मर जाई, उसने कहा। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुहार बाप की मड़िया है रा, हूँ हमका आने को मना करत है। अभी बिटवा सब पता चल जाई। जब नाक फुनकारेंगे, बिछौना बिच्छू नाचेंगे तो हार चारों तरफ। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारे बारे में आज देख भी लिया। बताऊं तुम कौन हो? जा रे सुने हैं। उसने हकारत से कहा। छलावे हो, मैंने कहा और दफाता नहीं हवा का जाना पहचाना झोंका मुझे महसूस हुआ, मगर इस बार उस जगह उसकी राख नहीं बिखरी थी, बल्कि वो गायब हो गया था। चौथी बार उसकी आवाज़ कहीं से सुनाई नहीं दी। यह ख्याल मेरे जहन में ऐसे ही नहीं आ गया था। बहुत पुरानी बात थी जब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था। मैं मासूम था लेकिन समझदार था, कहानियों से दिलचस्पी रखता था। किसी बुजुर्ग ने एक छलावे की कहानी सुनाई थी और बताया था कि वो क्या होता है और कैसा होता है। वही कहानी याद आ गई थी और मैंने उसे छलावा कहा। तो ये भी सुना था कि मैंने उसकी कहानी में कि अगर छलावे को पहचान लिया जाए तो वो गायब हो जाता है और फिर नज़र नहीं आता। इस वक्त ये सब कुछ बिल्कुल सच साबित हुआ था। वो 100% छलावा ही था, मगर सवाल ये पैदा होता था, अब मैं क्या करूं? क्या उसके अल्फाज ये बताते थे कि हवेली में बाकायदा बुरी तरह अरवाह का बसेरा है और ज़्यादातर लोग बंसी राज के सताए हुए हैं? अब ये तो सोच नहीं सकता था कि मैं एक ऐसे जालिम आदमी को नज़रअंदाज कर दूं जिसने बहुत से लोगों पर मजालिम किए हैं और अब उनकी सज़ा भुगत रहा है, क्योंकि मुझे हिदायत मिल चुकी थी। बाज़ मामलात में इंसान भी किसी की वजह से किसी तरह बच ही जाता है। इसके तीनों बेटों की तकदीर में यही लिखा हुआ था। बाकी मैं नहीं जानता कि आगे मुझे क्या करना है। मैंने वहाँ से कदम आगे बढ़ा दिए। ये देखना चाहता था कि उस जगह की वुसअत कितनी है। पत्थरों पर से गुजरता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। एक बार फिर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ज़रा सी रोशनी नज़र आई और मैंने किनारे से उस सिम देखा तो वही ख़ानदान मौजूद था जिससे मैं बढ़ के दरख्त के नीचे मिल चुका था। लड़के ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और लाखों से बोला, बापू अर्थी चाहिए, सिंदूर चाहिए, घी चाहिए, लकड़ियाँ जला दो बापू, भूख लग रही है। लाखों ने वैसे ही गर्दन उठाई, इधर उधर देखा और फिर झड़क कर लड़के से बोला, अरे चुप कर जा, तुझे भूख लग रही है, अर्थी चाहिए, अरे हम सब का ना देख रहे, हमारे पास का है रे? बापू
भूखा हूँ, लड़का बोला। तो फिर उधर देख, वो खड़ा है, उसे खा ले। उसी को खा ले, मैं क्या करूँ, लाखू ने कहा और लड़के ने भाड़ सा मुंह खोल दिया। अजीबोगरीब मंजर था ये भी। बार बार ये कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस कदर मजबूत हो गया था कि ये ऐसे मनादे से मुझे तंग नहीं हो कर सकते थे, वरना ये सब कुछ होशमंदों की निगाह से देखना मुमकिन नहीं था। लड़के का सर बहुत बड़ा था, बदन सूखा हुआ था और इतना सूखा हुआ यकीन ना आए, सर इसी निस्बत से बड़ा था। उसने गोल गोल आंखों से मुझे देखा, मुंह खोल दिया। इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा कि अच्छी खासी गेंद उसके मुंह में चली जाए। चेहरे पर इंतहाई खौफनाक तासुरात लिए वो अपने सूखे सूखे कदमों से चलता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। शायद उन्हें तवक्को हो कि मेरे हलक से अब दिलखराश चीख बुलंद होगी और मैं पलटकर भाग निकलूंगा, लेकिन मैं उसे देखता रहा। लड़का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मेरे करीब पहुंच गया। मैंने दोनों हाथ फैलाए और कहा, आओ आओ आगे आओ, खा लो मुझे। हवा का बिल्कुल ही वैसा झोंका मुझे महसूस हुआ और लड़का मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं था। ये सब दहशत से मार देने वाले खेल हो रहे थे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये महसूस कर रहा था ये सब बेकार सी बातें हैं। मुझे जो अमल करना है उसके लिए वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं था और अब मैं जहाँ भी आ फंसा हूँ मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक ही ज़रिया था मेरे पास। हकीकत यह है कि बड़ा एतमाद था मुझे अपने उस ज़रिए पर। इंसानी फितरत के तहत किसी भी गैर मुतवक्का बात पर एक लम्हे के लिए बदल में हल्की सी कपकपाहट बेशक दौड़ जाती थी, लेकिन इसके बाद वो एतमाद बहाल हो जाता था जो मुझे अता किया गया था। मैंने शाने से कंबल उतार लिया और इसे अपने गिर्द लपेट कर अपना चेहरा उसमें छुपा लिया। मेरा ख्याल था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इसी तरह गुजरे लम्हे उसके बाद मैंने कंबल चेहरे से हटाया और मंजर बदला हुआ देखा। हवेली के बड़े दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। दरवाजे का आधा पट खुला हुआ था और वो पुरस्कार जगह जहाँ चौकीदार ने मुझे पहुँचा दिया था निगाहों से ओझल हो चुकी थी। मैं उस शान करीमी के कुर्बान होने लगा। मुझे जो एतमाद बख्शा गया था वो नाकाबिल तस्खीर था। मेरे एतमाद के साथ कदम आगे बढ़े और हवेली के खुले दरवाजे से मैं दाखिल हो गया। छलावे और अरवाह खबीसा अपनी कोशिशों में नाकाम हो चुके थे। मुझे इस सिमत रवाना कर दिया गया जहाँ आना था। हवेली की राहदारियाँ सुनसान पड़ी हुई थी। बेशक मुझे किसी रहनुमा की ज़रूरत थी जो मुझे बंसी राज तक पहुँचा दे, लेकिन शायद यहाँ के लोगों पर भी खौफ व हिरास तारी था। जैसा कि उस छलावे ने मुझे बताया था कि यहाँ वो अकेला नहीं रहता, बहुत से रहते हैं। इसी लिहाज से हवेली में रहने वालों का खून वैसे ही खुश्क रहता होगा। यही बात है कि वो अब भी इस हवेली में मौजूद थे। ग़र्ज़ ये कि मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा और फिर एक ऐसे कमरे के करीब पहुंच गया जहां रोशनी झलक रही थी। गोई ये सब कुछ एक गैर मुनासिब अमल था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने तो बाहर चौकीदार के ज़रिए यहाँ आने की कोशिश की थी। अब चौकीदार की जगह कौन था मुझे मालूम था। रोशन कमरे के दरवाजे के सामने रुक कर मैंने दस्तक दी। अंदर बेशक रोशनी थी, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। दूसरी बार और तीसरी बार दस्तक दी तो अंदर से डरी डरी आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने इंतहाई हिम्मत करके भराए हुए लहजे में कहा, कौन है? कौन है? आवाज़ इस कदर डरी और सहमी हुई थी कि एक लम्हे के लिए तो मैं समझ भी नहीं सका कि किसी मर्द की आवाज़ है या औरत की। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी और आवाज़ सुनाई दी, अरे कौन है? और इस बार मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया। वो बंसी राज ही था जिसका दम निकला जा रहा था। मैंने साफ लहजे में कहा, दरवाज़ा खोलो बंसी राज। मैं मसूद हूँ। कौन भाई? कौन? मसूद, जिसके पास तुम मौलवी हमीदुल्लाह के घर मिलने गए थे। मेरे इन अल्फाज ने गालिबन बंसी राज के दिल से खौफ दूर कर दिया, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दूर कर दिया। हल्की सी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। यूँ महसूस हुआ जैसे बंसी राज अपनी जगह से उठकर भागा हो और किसी चीज़ से टकराकर गिर पड़ा हो। फिर दरवाजे पर आहटें सुनाई दी, साथ ही किसी औरत की डरी डरी आवाज़, अरे देख तो लो, गर्दन निकाल कर देखना, फिर दरवाज़ा खोलना, यकीनन बंसीराज की धर्मपत्नी होगी। बंसीराज ने थोड़ी सी झुर्री की और मुझे देखने लगा। मैंने मुंह से कहा, बंसीराज मैं ही हूँ। मैंने तुमसे हवेली आने का वादा किया था ना? हाँ 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 महाराज,
آ جائیے، بنسی راج نے کہا اور پورا دروازہ کھول دیا۔ بڑی سی مسیری کے ایک گوشے میں سفید ساڑی میں ملبوس ایک عورت سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف، دہشت کے آثار منجمد تھے، آنکھوں پر انتہائی ہراس ٹپک رہا تھا۔ بنسی راج نے تیز روشنی جلا دی اور عورت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن خم کرتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں اس وقت آنے کی، لیکن یہی وقت میرے لیے مناسب تھا۔ ارے مہاراج، پدھاریے پدھاریے، بھگوان کی سوگند، آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ میں پورا دن انتظار کرتا رہا، اب تک انتظار کر رہا ہوں۔ من ٹوٹ گیا تھا اور میں اپنی دھرم پتنی سے کہہ رہا تھا، شاید بھگوان نے ہماری تقدیر میں کوئی اچھائی نہیں لکھی ہے، ورنہ مہاراج مسعود ضرور آتے۔ بنسی راج نے مخصوص بناوٹ کی ایک قیمتی کرسی اٹھا کر میرے سامنے رکھی اور میں بیٹھ گیا۔ یہ میری دھرم پتنی چندراوتی ہیں۔ مہاراج بہت دکھی ہے، یہ 3 بیٹوں کا دکھ بھوگ رہی ہے۔ برا مت ماننا بنسی لال، تم نے بھی تو بہت سی ماؤں کو ان کے بیٹوں کا دکھ دیا ہے، کرنے کا پھل تو ملتا ہی ہے نا۔ نہ مہاراج نہ، ایسا مت کہو، بڑی آس لگا رکھی ہے ہم نے۔ ارے انیائے میں نے کیا ہے، بھگوان کی سوگند کوڑی ہو جاؤں، سانپ بچھو لپٹ جائیں میرے شریر سے، آنکھیں بہہ جائیں پانی بن کر، ہر سزا مجھے مل جائے، بھگوان میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بچا لے، سمے لوٹ آئے اور میں اپنے پاپوں کا پراشچت کر لوں، کچھ ایسا ہو جائے مہاراج، وہ بچ جائیں بس، اب کوئی اور دکھ مجھ سے سہا نہیں جائے گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، ایسا کرب تھا اس کی آواز میں کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ندامت تھی، اب کچھ اور کہنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا بنسی راج، پورا کرنے آ گیا، دل چھوٹا نہ کرو، اللہ مالک ہے، میں کوشش کروں گا، بڑی دیا ہوگی مہاراج، بڑی ہی دیا ہوگی۔ چلتا ہوں، حویلی میں رک جاؤ، ہمیں ڈھارس ہو جائے گی، بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پھر آؤں گا بنسی راج، ضرورت پڑنے پر پھر آؤں گا۔ میں اٹھ گیا۔ بنسی راج مجھے حویلی کے باہر تک چھوڑنے آیا، میری منت سماجت کرتا رہا۔ میں اسے دلاسے دے کر آگے بڑھ گیا۔ مسجد تک پہنچنے میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، حجرے میں تاریکی تھی، میں درخت کے نیچے اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ مختصر وقت میں بڑے ہی انوکھے واقعات پیش آئے تھے، بے شک وہ ارواح خبیثہ تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی بڑا ہی ظلم ہوا تھا۔ ان سب نے بنسی راج کی حویلی میں بسیرا کر لیا تھا اور وہ اپنا انتقام لینا چاہتی تھیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ واضح اشارہ مل چکا تھا کہ میں بنسی راج کی مدد کروں، لیکن ان ارواح خبیثہ کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ نیند آنکھوں سے دور ہو گئی تھی، اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ بنسی راج کے ہاتھ چوٹ کھائے ہوئے آسیب میری طرف سے ہوشیار ہو گئے تھے، جس کا ثبوت مجھے حویلی میں داخل ہوتے ہی مل گیا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر نماز پڑھنے کو دل چاہا، یوں بھی تہجد کا وقت تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر صحن مسجد میں آیا، وضو کیا، عبادت کرنے لگا، دل کو ناقابل بیان سکون ملا۔ سلام پھیرا تو ایک اور تہجد گزار پر نظر پڑی، ادھیڑ عمر شخص تھا، میرے دائیں سمت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھی سلام پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا اور نماز سے فارغ ہو کر مجھے سلام کیا۔ میں نے احترام سے اسے جواب دیا تھا۔ موسم خوشگوار ہے، اس نے کہا۔ بے شک، رحمت الہی سے منور ہے، میں نے جواب دیا۔ کلام الہی کا ایک ایک حرف کائنات کی عبادت کرتا ہے، جہاں اس کا ورد ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر مد ہر جزر میں کائنات سمٹی رہتی ہے، ان کی کیا مجال ہے کہ وسعتوں کے تصور کو بھی سمیٹ سکے۔ ایک مد، ایک جز، ایک تشدید حیات مختصر سے کروڑوں گنا آگے ہے، اور کوئی دعوے دار نہیں کہ ایک آیے سمجھ سکا ہو، سمجھ سکے اور پالے تو اس کا مقام نہ جانے کیا ہو، لیکن اشارے کیے گئے ہیں اور علاج مقدر کر دیا گیا ہے۔ گو امراض مختلف ہوتے ہیں، اور جب دل بے چین ہو، دماغ فیصلہ نہ کر پائے تو 11 بار درود پاک پڑھ لیا کرو اور آنکھیں بند کر کے رہنمائی طلب کر لیا کرو، اور اتنا کافی ہے ہر مرض کے علاج کے لیے۔ یہ سب کچھ کبھی نہ سمجھ پاؤ گے، لیکن بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ مشکل کم اور حل زیادہ، اور اس وقت جو فیصلہ ہو اس پر غور نہ کرو، کیونکہ دماغ کی کیا مجال کہ ان وسعتوں کے تصور کو پالے۔ اچھا، سپرد رحمت، السلام علیکم۔ وہ صاحب اٹھے اور صحن مسجد کے باہر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میرے منہ سے بلند آواز میں سلام کا جواب نکلا اور بس یوں لگا جیسے
خواب سے آنکھ کھل گئی ہو۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کے خزانے سامنے بکھر گئے ہوں، ہر شے جواہرات کی طرح جگمگانے لگی۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ الفاظ کی گرفت میں نہیں لا سکتا۔ وہاں سے اٹھ آیا، درخت کے سائے سے الگ ہو کر زمین پر دو زانوں بیٹھا اور درود شریف پڑھنے لگا۔ دماغ نے تصور دیا کہ گناہ کو تائید شیطانی حاصل ہے اور شیطان کو شیطانیت کی قوت حاصل ہے۔ اسے لاہور سے بھگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ضروریات کا تقاضا عمل سے گزر کر ہوتا ہے، اور عمل یہ ہے کہ اس کفر زاویے کو اہل خاندان کے ساتھ دریا پار کرا دیا جائے، اور دریا پار اس کا گھر ہے۔ یہاں اس عمل کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ سو وہ جو مظلوم ہے کچھ طلب کرے گا، اس کی طلب اسے دینا ضروری ہوگی، جسے عقل قبول نہیں کرے گی۔ لیکن کھٹاک کی آواز آئی اور جیسے ایک روشن خانہ بند ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے بجلی کا بلب بجھا دیا جائے۔ لیکن مجھے رہنمائی مل چکی تھی، اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوتی؟ ایک ناواقف کو جس طرح نوازا گیا تھا، اس کے لیے سجدہ شکر کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اور سجدہ کر کے جینا بھرا۔ پھر یہاں تک کہ مولوی صاحب آ گئے۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے مسعود میاں، انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اٹھ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جوانی کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میاں، نماز کے بعد باتیں ہوں گی، اذان کہہ دوں؟ وقت ہو گیا ہے۔ وہ مسجد کے مینار کی طرف چل پڑے۔ اسی طرح تازہ دم تھا جیسے جی بھر کے سویا ہوں، خمار کا نشان بھی نہیں تھا۔ اذان ہوئی، نمازی آئے، مجھ سے بہت محبت سے ملے۔ پھر فراغت ہو گئی۔ مولوی صاحب چائے لے آئے، مجھے پیش کی اور خود بھی لے کر بیٹھ گئے۔ رات کو بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ کس وقت واپسی ہوئی؟ دیر ہو گئی تھی۔ حویلی مل گئی تھی؟ جی ہاں، اور بنسی راج لال؟ وہ بھی مل گیا تھا۔ کچھ اندازہ لگایا؟ ہاں حمید اللہ صاحب ظالم انسان تھا، خود پر بیتی تو آنکھیں کھل گئیں، مگر بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ اللہ رحم کرے، جو کیا ہے بھر رہا ہے۔ مشکل فلسفہ ہے حمید اللہ صاحب، کیا اس نے ہے، لیکن اس کے 3 بیٹوں کو بھگتنا پڑا۔ ہاں میاں، باپ کا گناہ اولاد کے سامنے آتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ حمید اللہ صاحب چونک کر بولے، عقل تسلیم نہیں کرتی؟ مگر سامنے کی بات ہے، ہمارے آپ کے سامنے کی بات، عقل اس کی نفی کرتی ہے۔ مجھے سمجھاؤ۔ میرے خیال میں گناہ کی سزا صرف گناہ گار کو ملتی ہے، اس گناہ گار کو جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے، اور اللہ سچا منصف ہے۔ جو دنیا سے گئے ان کی زندگی اتنی ہی تھی، مگر مجرم کو اس وقت تک ان کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا نا، مشکل فلسفہ ہے، حتمی بات کہنا مشکل ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہانی تو سچ ہے، اور وہ روح خبیث حویلی ان سے بھری ہوئی ہے جو اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے حویلی کو حصار میں لے لیا ہے۔ بالکل درست کہتے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ بنسی راج نے ہندوستان بھر سے سادھو، پنڈت اور جوگی بلائے، زر و جواہر کے انبار لگا دیے ان کے سامنے۔ ہر طرح کی کوشش کی گئی، مگر کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان سب کو نقصان ہوا۔ مہارشی درگا داس نے تو ابھی کچھ دن پہلے ہی مرے ہیں۔ وہ یہ کون تھے؟ گیانی دھیانی تھے، الہ آباد سے آئے تھے۔ حویلی میں جاپ کیا، 3 بار اٹھا کر پھینکے گئے، چوٹیں لگیں، باز نہ آئے، یہاں تک کہ پاگل ہو گئے۔ ننگ دھڑنگ دھونی پور کی گلیوں بازاروں میں بھاگے پھرتے تھے۔ بچے درگاہ باولا کہہ کر پتھر مارتے تھے۔ الہ آباد سے ان کے گھر والے انہیں لے گئے، مگر 2 مہینے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد کئی مہینے یہیں رہے۔ تھوڑے دن قبل لال تلیلیا میں ان کی لاش تیرتی ہوئی ملی، اسی سرکٹے کا شکار ہو گئے تھے۔ اوہ افسوس، میں نے کہا۔ کیا ارادہ ہے مسعود میاں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ کامیاب کرے، امان میں رکھے۔ حمید اللہ صاحب خلوص سے بولے، لیکن کچھ تشویش بھی تھی ان کے لہجے میں۔ دوپہر کو دوبارہ بنسی راج کی حویلی میں پہنچا۔ بنسی راج موجود تھا۔ راستے میں اچھا خاصا مجموعہ میرے ساتھ حویلی پر جا کر منتشر ہوا۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر میرا استقبال کیا۔ کہیے بنسی راج جی، سب خیریت رہی؟ نہیں مہاراج، رات تو بڑی دھما چوکڑی رہی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بڑا ادھم مچا ہے رات کو، آگ کے گولے گرے حویلی پر، خوب شور مچا، کئی نوکر بھاگ گئے، میرے کمرے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا،
4 فانوس توڑ دیے گئے، چیخیں اور آوازیں سنائی دیں۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں مہاراج، مگر اب کچھ اور مشکلیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا؟ نوکر تو اب کوئی نہیں ٹکے گا یہاں۔ آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ونود اور راجیش یہی ہیں۔ پہلے تو وہ ڈرتے نہیں تھے، مگر اب پیلے پڑ گئے ہیں۔ اور بیٹیاں؟ وہ سسرال میں ہیں۔ کہاں؟ ایک دلی میں ہے، دوسری جے پور میں۔ انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا کبھی؟ نہیں، بھگوان کی دیا ہے۔ یہاں آس پاس کوئی ندی ہے؟ نیما ندی ہے، بڑی مشہور ہے۔ اس کے پار آپ کی کوئی حویلی ہے؟ سونا باغ ہے ہمارا۔ سونا باغ میں پورن نے حویلی بنائی تھی۔ اس کی موت کے بعد ہم وہاں نہیں گئے۔ پورن آپ کا بیٹا تھا؟ ہاں، بنسی راج نے بھاری آواز میں کہا۔ ہمیں وہاں چلنا ہے۔ ہیں؟ کب؟ جو وقت بھی آپ بتائیں، جلد سے جلد۔ آپ حکم دیں مہاراج۔ تیاریاں کر لیں، آج ہی چلیں گے۔ نوکر کو کھتورا مانجھی کے پاس بھیجے دیتا ہوں، ناؤ تیار کر لے۔ میری اپنی ناؤ ہے، بھیج دیں۔ اور اپنے گھر والوں کو تیار کر لیں۔ کسے کسے لے چلنا ہے مہاراج؟ دونوں بیٹے، آپ کی بیوی اور بہن ہرناوتی؟ بنسی راج چونک کر بولا۔ ہاں، اس کا بھی جانا ضروری ہے۔ آپ یہ ہدایت دے دیں اور پھر مجھے اسے ملائیں۔ ٹھیک ہے مہاراج، بنسی راج نے کہا۔ مجھے وہیں انتظار کرنا پڑا۔ پھر بنسی راج مجھے لے کر ہرناوتی سے ملانے چل پڑا۔ حویلی کا یہ حصہ کھنڈر بنا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں ہرناوتی موجود تھی۔ سفید ساڑی میں ایک پاکیزہ چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، یہ کون ہے بھیا جی؟ میرے دوست ہیں ہرنا۔ لگتے تو نہیں ہیں، وہ بولی۔ ہمیں لینے آئے ہیں۔ کہاں لے جائیں گے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب جا رہے ہیں، تمہیں بھی چلنا ہے ہرناوتی؟ میں نے کہا۔ میری قید ختم ہو گئی؟ تو قید کہاں تھی ہرنا؟ میں ہی اندھا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، مگر اب… بنسی راج نے سسک کر کہا، پرائی پیر جانو سو مانو۔ لے چل جہاں من چاہے، ہم اپنے میں ہیں ہی کب؟ اس نے اداسی سے کہا۔ بنسی راج نے نوکر کو کشتی کے انتظام کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں ہرناوتی سے مل چکا تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ملازم بہت دیر میں آیا۔ کھتوریا ہریا پور گیا تھا مہاراج، دیر میں آیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ گیا؟ ہاں، ناؤ تیار کر رہا ہے، کہتا ہے مہاراج گھاٹ آ جائیں، نیا تیار ملے گی۔ ملازم شام کو 6 بجے واپس آیا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ ہم لوگ گھاٹ چل پڑے۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج چھپ گیا۔ بنسی راج، اس کے دونوں بیٹے، بیوی اور ہرناوتی میرے ساتھ تھے۔ میری ہدایت پر کسی ملازم کو نہیں لیا گیا تھا۔ گھاٹ پر بڑی سی کشتی ڈول رہی تھی، اسی پر بادبان باندھا گیا تھا۔ بنسی راج قریب آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ونود نے رسی کھینچ کر کشتی کو کنارے لگایا اور عورتوں کو سہارا دے کر کشتی پر اتار دیا گیا۔ یہ کھتوریا کہاں مر گیا؟ ویسے ہی رات ہو گئی۔ اسی وقت کھتوریا کھیت سنبھالے دوڑتا نظر آیا۔ ونود نے خود بھی کشتی میں بیٹھتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ کہاں چلا گیا تھا رے تو؟ چل جلدی کھونٹا کھول دے۔ بے وقوف! کھتوریا نے کھونٹا کھولا، رسی لپیٹ کر بادبان میں پھینکی اور خود کشتی میں کود کر بادبان کا رخ بدلنے لگا۔ کشتی پانی میں آگے بڑھنے لگی۔ کھتوریا پتوار سنبھال کر کشتی کے دوسرے سرے پر جا بیٹھا تھا۔ کشتی بہاؤ پر چل رہی تھی۔ سب خاموش تھے۔ بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ پھر بنسی راج بولا، سونا باغ سونے کا باغ کہلاتا ہے، سونے کا باغ کہلاتا ہے، کچھ بھی لگا دو، ایسی فصل ہوتی ہے وہاں کہ کہیں نہیں ہوتی۔ آم، ناریل اور پپیتا اتنا اگتا ہے کہ بس، مگر اسے لگانے والا نہیں رہا۔ پتا جی ان باتوں کو یاد نہ کریں، راجیش نے کہا۔ جب سے پورن نے سنسار چھوڑا ہے، میں آج اس باغ میں جا رہا ہوں، بنسی راج درد بھرے لہجے میں بولا، اور اس کی معصوم پتنی سسکنے لگی۔ پتا جی، راجیش نے احتجاجی لہجے میں کہا، کیسے بھولوں، کیسے بھول جاؤں اسے؟ اپنے 3 ہاتھیوں کو کیسے بھول جاؤں؟ وہیں جا رہا ہوں، ایک ایک چیز سے اس کی یادیں برستی ہیں۔ میں نے افسردہ نظروں سے ان سب کے چہرے دیکھے۔ آخر میں میری نظر ہرناوتی کی طرف اٹھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، کون بھولتا ہے؟ کوئی نہیں، آہستہ بولی تھی، لیکن میں نے سن لیا تھا۔ نہ جانے کیوں راجیش کو غصہ آ گیا۔ آپ تو چپ ہی رہا کریں بوا جی، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا۔ راجیش،
چپ بیٹھ، بنسی راج بولا۔ آپ نے سنا نہیں پتا جی وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خاموش بیٹھ، بنسی راج بولا اور راجیش منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ہرناوتی آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ اپنی چوٹ سب کی دکھتی ہے، دوسرے کو کون جانے۔ وہ پھر بولی۔ کتھوریا بات باندھ کر رخ موڑ رہا تھا۔ یہ رخ کیوں بدل رہے ہیں کتھوریا؟ وہ سامنے تو ہے سونا باغ، ونود نے کتھوریا سے کہا۔ اس نے بدن سے لپٹا کھیس اتار دیا۔ ایک تو نیم تاریک ماحول تھا، دوسرے کتھوریا نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ کسی نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ کھیس اتارنے سے اس کا چہرہ نظر آیا، کالا سیاہ چہرہ، خون کی طرح سرخ سرخ آنکھیں، مگر یہ سیاہ چہرہ بالکل جلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے کتھوریا کو دیکھا بھی نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی ہو۔ لیکن اچانک پوری کشتی پر چیخیں گونجنے لگیں۔ بنسی راج کی بیوی نے چیخ کر اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لپٹا لیا۔ بنسی راج تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہرناوتی کی ہنسی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میری نظر سب سے ہوتی ہوئی کتھوریا پر آ گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور منہ سے ہوا نکال رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں شیطانی چمک لہرا رہی تھی۔ منہ سے اتنی تیز ہوا نکل رہی تھی، اس کا احساس اتنے فاصلے سے بھی ہو رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ہوا باد باد میں بڑھتی جا رہی ہے۔ کشتی کی رفتار بھی تیز ہونے لگی ہے۔ صورتحال پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے بنسی راج کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ بنسی راج نے خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اس کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، ہیرا، یہ ہیرا ہے۔